ویلکم بیک ناظرین. سو میں جب گیا تو انہیں ساری چیزیں ایسی بنائی ہوئی تھی جیسے ہم نے کی خود ہی جی ہمارے ساتھ وہ ساتھ. لیکن یہ جو کمیٹی آپ کہہ لیں یہ لوگوں تھے انہوں نے فیصلہ کیا ٹھیک, اور اس میں تھا کہ دونوں جنرل صاحبانوں کو بلائیں گے ڈنر پہ, اور اس زمانے ڈرنکس وغیرہ بھی ہوتی تھیں, تو وہاں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے پھر الٹیمیٹلی ہم ان کو پریزنٹ کر دیں گے یہ ریزگنیشنز. اگر انہیں ریزائن کر دیا ٹھیک ہے, ادروائز ول فورس دیم ٹو ریزائن, بیکاز ہمیں تو اچھا جو ان کی تیاری کر لی تھی, جو ان کی جو پلان تھی نا اس میں یہ تھا دے ور گوئنگ ٹو کل اس, دے ور ناٹ ارسٹنگ اس. سو اس لیے ہمیں ڈر وہ ختم ہو گیا تھا کہ موت تو ہے تو وائی ناٹ ڈائی ود یور بوٹس آن. تو یہ فیصلہ ہم نے کر لیا. تو وہاں جیسے انہوں نے بتائی بات کہ یہ ہوگا کہ ایسے بلائیں گے ایسے کریں گے رات کو, تو میں نے کہا سر آئی ہیو اے سیریس آبجیکشن, یہ کیا بات کر رہے ہیں, باقی ساری بات ٹھیک ہے لیکن آپ 2 کمانڈر ان چیفس کو رات کو کرتے ہیں اریسٹ, 10 بجے 11 بجے آپ ان کو لے جائیں گے, 11 بجے سے لے کے صبح 8-9 بجے تک اتنے گھنٹے ہیں, اس میں آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کے گارڈز بھی تو سارے فوج کے لوگ کھڑے ہیں. تو اگر ان میں سے کسی یہ لیکیج ہوئی یا کوئی وہ آ گئے یا جنرلز جب گھر نہ گئے اور وہ آئے تو پھر کیا؟ تو اس نے کہا بوٹو صاحب نے کہا کہ واقعی یہ ٹھیک کہتا ہے. دین اٹ واز چینج کہ ہم لوگ اس میں رسک تھا کہ وی انوائٹ دیم فار لنچ. پھر ہم نے لنچ پہ بلایا ان کو, بوتھ دا جنرلز کیم ان فل یونیفارم اور بالکل ٹاٹ کرتے ہیں ایسے ایسے, اور ہم بیٹھے, بھٹو صاحب نہیں تھے. اور اس دن میں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ دوستوں کی دا لیگس ور شیورنگ ایسے, اینڈ اسپیشلی سب سے زیادہ شیور جنرل وہ کر رہے تھے جنرل اکبر, وہ بالکل جیسے کسی کو نروس ٹوچ نہیں ہو جاتی وہ ایسے کر رہے تھے. وہ ان کا کیا عہدہ تھا اس وقت؟ چیف آف سیکورٹی تھے یا کچھ تھے. تو بیٹھے ہم, اس کے بعد پھر تو بات کر رہے تھے ہاؤ یو مستی, اور ممتاز کو کہتے تھے یہ بڑے ویری کانفیڈنٹ بوتھ آف دیم. تو پھر انہوں نے اناؤنس کیا لیڈیز اینڈ جینٹلمین مسٹر پریزیڈنٹ. تو ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جنرل نے سلوٹ کیا, بیٹھ گئے. تو بھٹو صاحب نے اسی وقت ان کو کہا جنرل صاحب اٹس ویری انفارچونیٹ, اور بڑے ٹینس تھے بھٹو صاحب ایسے, اور بڑے روب میں. وہ بھی ٹینس تھے؟ بھٹو صاحب ٹینس تھے. نہیں بھٹو صاحب بھی ٹینس تھے مگر وہ جرنیل کو کچھ جنرل نہیں بالکل آئیڈیا تھا. جنرل اتنے ریلیکس تھے اور اتنے کانفیڈنٹ تھے آپ نہیں سوچتے. ہم میں سے ٹینس ہوں گے لیکن ہمیں تو پتا تھا نا کیا کرنا ہے اور آگے اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو لیکن ان نے ایسی کوئی بھٹو صاحب ٹینس تھے, اور جب آیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ ہمارے دوست تھے, اور مجھے آج دکھ ہے, مجھے تکلیف ہے کہ میں آپ کو آج آپ سے مانگ رہا ہوں ریزگنیشن. اس لیے ملک اور قوم کے مسئلوں میں دوستیاں بعد میں آتی ہیں اور قومی فرض اور قومی جو ہے آپ کی ذمہ داری وہ پہلے آتی ہے. اینڈ یو ہیو بین مس بیہیونگ, یو ہیو بین انڈلجنگ ان لوز ٹاک which I never expected from you, and I cannot take risk of allowing you to continue in this office. اس وقت آپ تھے ساتھ بھٹو صاحب کے, اور کون تھا؟ میں تھا, غلام مصطفیٰ جتوئی تھا, ممتاز علی خان بھٹو تھے, اور پیرزادہ صاحب تھے, پیرزادہ ڈاکٹر جنرل اکبر تھے, یہ سارے تھے, اور جے رحیم بھی تھے. ہاں, لیکن یہ آپریشن سارا میرے ذمہ لگایا گیا تھا اس لیے کہ ان کو لے کے میں نے جانا تھا. پھر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو گرفتار کریں گے, گرفتار والی بات نہیں تھی, مطلب لے جائیں گے کم واٹ میں, اور آپ کے پاس گورنر ہاؤس میں وہیں رہیں گے سارا, بیکاز آئی واز کنسیڈرڈ کہ میرا ذرا سیف ہے یا آئی کین ڈو اٹ, جو کچھ بھی تھا. تو میں نے وہ ساری ارینجمنٹس وغیرہ پہلے کی ہوئی تھی. دا فرسٹ پرسن whom I took into confidence was IG پولیس صاحب رؤف علی خان. تو اس کو بھی میں نے جب یہ ہونا تھا میرے خیال 1 بجے بلایا تھا لنچ پہ, تو 12 بجے میں نے اس کو بلایا. تو میں نے کہا کہ بھائی تم میرے ٹرسٹڈ آدمی ہو, میں نے آپ کو لگوایا, یو کم فرام اے گڈ فیملی, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ رکھو گے ٹرسٹ, دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اور جو ایڈز آئیں گے جنرل صاحبانوں کے وہ ہوں گے ملٹری سیکرٹری کے کمرے میں. ٹھیک. ناؤ یو ہیو ٹو سی دیٹ دے شوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ پلیس. اینڈ بہت اچھی اسکارٹ تھے, گاڑی پریزیڈنٹ ہاؤس سے تھی کہ جو میرے پیچھے آئے گی ود پولیس, اور میں نے گاڑی لی پریزیڈنٹ ہاؤس سے کیونکہ ہماری گورنر ہاؤس کی گاڑی اتنی اچھی نہیں تھی. تو خیر نہیں ہو, جب یہ کہا تو پہلے تو گل حسن نے یہ تھوڑا سا
تو پھر میں نے کہا جنرل صاحب یو ہیو ٹو سائن دس. You have to sign this. resignation. There's no choice. Now they knew کہ they were all ready اور وہ اکیلے تھے وہاں. تو جنرل گل حسن نے تو پین نکالتا بلڈی ہیل, یہ لفظ ہے اس کے بلڈی ہیل, اور ایسے سائن کر دی. تو رحیم نے کہا بٹ سر وائی شوڈ آئی, واٹ ہیو آئی ڈن. گل حسن نے سائن کر دیا. سر کہہ دیے. ٹھیک. تو میں نے کہا جنرل صاحب پلیز ڈونٹ آسک دیز کوسچن, وی ہیو نو ٹائم, جسٹ سائن اٹ. تو اس نے بھی سائن کر دیا. اب بھٹو صاحب نے جس وقت سگنیچر ہوئے, بھٹو صاحب نے وہ اٹھایا کاغذ, ہی پٹ ان پاکٹ, ایونٹ. اب یہ بال واز ان آور کورٹ. ٹھیک. تو گاڑی واڑی وہاں لگی ہوئی تھی. جب ہم اٹھے تو ایئر مارشل رحیم نے کہا ویل آئی ہیو ٹو انفارم مائی فیملی. ایسا جنرل صاحب پلیز دیر ول بی ٹربل, سیریس ٹربل, جسٹ واک اسٹریٹ, ڈونٹ لک رائٹ اینڈ ڈونٹ لک لیفٹ, واک اسٹریٹ ٹو دا اسکار. اس کو سیدھے جا کے. تو کیا انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی شور نہیں کیا, آپ نے کوئی دکھایا تھے ہتھیار وغیرہ؟ ہمارے پاس تھے لیکن ہم نے کوئی نہیں دکھایا. You didn't indicate at all. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ جو تھا, وہ بات تھی یار, انسان کی بات میں طاقت ہوتی ہے اصل آنکھوں میں. تو ان کو بھی وہ تھا, اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ ہی کرتا. گاڑی میں بٹھایا, وی ٹک آف. اور یہ تقریباً 25 میل بعد جنرل رحیم نے گل حسن نے پوچھا سر ٹیل اس ویئر آر یو ٹیکنگ اس. تو گاڑی میں یہ دو حضرات تھے, آپ تھے, جتوئی صاحب تھے؟ نہیں, میں تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, ممتاز علی خان بھٹو میری رائٹ پہ بیٹھے تھے, جتوئی صاحب اور 2 جنرلز پیچھے بیٹھے تھے. اچھا اس وقت ہمارے پاس پستول تھے اور ہم نے پستول نکال کے بھی رکھے تھے اس وقت. تو میں نے کہا آپ انہیں پھر لاہور لے آئے؟ جی, میں نے ان کو کہا جنرل صاحب ڈونٹ وری, یو ول ناٹ بی مسٹریٹڈ اینڈ یو آر سیف. تو پھر ذرا تھوڑے سے یہ ریلیکس ہوئے. اچھا میرے وہ جو پیچھے تھی گارڈ, وہ میں نے دیکھا اس کا نام و نشانی نہیں. اینڈ دین وی ڈرو. راستے میں ایک اور حادثہ ہوا, بٹ اینی ہاؤ ود ان 3 hours وی دا گورنر ہاؤس. تو رحیم نے اترتے کہا کہ گورنر صاحب میں نے جہاز چلائے لیکن جہاز بھی اتنے تیز نہیں چلائے جتنے تیز آپ نے یہ گاڑی چلائی. تو وہ گئے, میں نے اپنا بیڈ روم ان کے لیے تیار کیا ہوا تھا, اس کے ٹیلی فون وائر وغیرہ ساری ختم. یہ کہانی تھی. جی دس از دا وے بھٹو صاحب سروائیوڈ. جی, اور آپ نے تو ایک کو کر دیا نا ایک قسم. ہاں کوئی تھا. اچھا لیکن دوسری بات یہ, بھٹو صاحب نے مجھے بریف کیا تھا کہ یار کسی صورت یہاں کوئی پرابلم نہ ہو, کسی صورت یہ کرنا کہ یہ ایمبیسڈرشپ ایکسیپٹ کریں, یہاں نہ رہیں, ہمارے لیے پرابلم نہ بنے. تو پھر دونوں کو آپ نے ایمبیسڈر. یار میں نے کیا کہا, ان نے جاتے وسکی مانگی تو ہم نے بلیک ڈاگ بھیجی, ایک ختم ہوئی, دوسری بھیجی. تو ہم باہر بیٹھے تھے یہ سارے دوست اس میں لان میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ ایک وسکی کی بوتل اور بھی ہو, اور ان کو کہیں کہ پلیز کم اینڈ جوائن اس فار ڈنر. ٹھیک. تو ہم جب گئے تو وہ مخاطب مجھے کر رہے تھے, تو مجھے رحیم اور گل حسن دونوں نے کہا کہ گورنر صاحب جو ہونا تھا تو وہ تو ہو گیا, پلیز ٹیل مسٹر بھٹو ٹو سینڈ اس ابراڈ. تو میں نے تو وہاں بعد میں نفلیں پڑھی کہ یہی تو ہم چاہ رہے تھے. ایک چیز انہوں نے کہی کہ ہماری جو پینشن یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں فورن ایکسچینج میں دیں. بس یہ بات ہو گئی. رات کو میں نے اپنی سلوار قمیضیں ان کو دیں, وہ سو گئی. اچھا دوسری جو چیز تھی جو بڑی امپورٹنٹ تھی اس میں وہ یہ تھا کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنے کہ ہم کمانڈر چیف کس کو بنائیں. ٹکا واز ان چیچا وطنی, آئی لوکیٹڈ ہم دیئر. اس سے بات ہو نہیں سکتی تھی پہلے, وی ڈونٹ نو کہ اس کو ہم کہیں تو وہ اپنے کمانڈر چیف کو بتا دے. تو بٹ وی ٹوک دس رسک. میں نے اپنا جہاز تیار کرایا تھا, کیپٹن واحد اس میں بیٹھا تھا, اور ڈاکٹر مبشر حسن. اسی رات کو پھر آپ نے رات بھائی کہاں, اسی تو بات ہے, رات ہوتی تو ہم مارے جاتے. دن میں اسی وقت ٹیک آف کیا. وہاں اے سی میرا کھڑا تھا اس وقت, ایئرپورٹ کارڈ ہوتا تھا. دے ڈروو ٹو چیچا وطنی. ٹکے کو بلایا, ٹکو کو کانفیڈنس میں لیا, ہی اگریڈ. وہیں جہاز سے فون کیا اینڈ دا نیو کمانڈر ان چیف اناؤنسڈ. جب وہ اناؤنس ہوا اور اس کا جو ریئیکشن ہوا, دین وی نیو دیٹ وی ور سیف. نہ کوئی کو ہوتا ہے نہ کچھ ہے, کیونکہ فوج میں بہت اچھا ریئیکشن اس کا ہوا تھا, اینڈ دین وی ہیڈ نو پرابلم. تھینک یو. ناظرین, یہ پارٹ 1 تھی ہماری انٹرویو کی. خر صاحب نے ہمیں بتایا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا, کیسے ہوا, اور پھر بھٹو صاحب کے اوپر کیا پریشر آیا فرام دی آرمی اینڈ ایئر فورس, اور پھر انہوں نے کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ پہلی دفعہ یہ باتیں خر صاحب نے ہمیں بتائی ہیں کہ ایک کو ہوتے ہوتے انہوں نے کاؤنٹر کو کر دیا.
میں نے اس لیے یہ چیزیں آج سوچا کہ ان سے پوچھ لی جائیں، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ 99 میں میاں نواز شریف صاحب بھی کچھ اسی قسم کی چیز کرنے جا رہے تھے، مگر ٹیبلز ور ٹرنڈ آن. اس لیے ان کے ساتھ مصطفیٰ کھر نہیں تھا. اب کھر صاحب کا کہنا ہے ان کے ساتھ مصطفیٰ کھر نہیں تھا. اگلے پروگرام میں ہم یہ پوچھیں گے کہ وہ ایک دن تھا اور آج کا دن ہے، مصطفیٰ کھر صاحب کی سیاسی جو جرنی تھی یہ انہیں کہاں لے آئی ہے. تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ پروگرام. تھینک یو.